अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको एक बात बता दूं, रब्बे ज़ुल जलाल उन बंदों के लिए, और यहाँ पर अक्सर नौजवान हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में जवानों के लिए। एक और आपको नुक्ते की बात मैं बताऊं, कुरान में एक आयत है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए तो अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। वो कौन से नौजवान थे जिनका जिक्र कुरान में आया है? वो असहाबे कहफ। असहाबे कहफ वाकया आपने सुना होगा, 15वें पारे में सूरह कहफ मौजूद है। कुछ नौजवान थे जो एक बहुत जालिम बादशाह से अपना ईमान बचाकर निकल गए थे। वो जालिम बादशाह ऐसा था जो जबरदस्ती अपने सजदे करवा रहा था, अपनी इबादत करवा रहा था। लेकिन उस जमाने में कुछ नौजवान ऐसे थे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखते। अब उनके लिए उस शहर में जीना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने रातों रात मशवरा किया कि हम ये शहर छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं। वो निकले, 7 थे या 8 थे, उनके साथ एक कुत्ता भी हो गया। इसका पूरा जिक्र कुरान में है। वो गए, जा करके एक गार में सो गए। आबादी से बहुत दूर एक गार था, उसमें जाकर आराम किए। अल्लाह ताला फरमाता है जब वो सोए तो हमने उनको लंबी नींद सुला दी। कब तक सोए? वो 300 साल तक सोते रहे। असहाबे कहफ, ये नौजवान अपना ईमान बचा करके गए थे, बस सोते रहे। उस जालिम बादशाह को जब पता चला कि उसके दरबार के कुछ सिपाही थे, वजीर थे और इलाके के लोग थे जो अपना ईमान बचा करके गए हैं और उस पर वो ईमान नहीं रखते थे, तो उसने गुस्से में आकर उस गार पर एक दीवार बना दी और कहा कि यही इनकी कब्र है और यही इनकी सजा है, ये कभी ना निकल सकेंगे। एक चरवाहा वहां पर मौजूद था, उसने इनकी पूरी तारीख लिख दी। ये कौन थे, कहां से आए थे, क्या किए, उसकी तारीख लिख दी। जमाना बदलता गया, लोग भूल भी गए होंगे। 300 साल के बाद एक दूसरा बादशाह आया, बैदरूस। वो मुनसिफ बादशाह था, आदिल था, नेक मिजाज था। अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कर रहा था कि मौला मेरी कौम गुमराह हो रही है, आखिरत पर यकीन कम हो गया है, मरने के बाद दोबारा उठने पर लोगों का यकीन कम होता जा रहा है, तो कोई ऐसी निशानी बता दे। अल्लाह ने उस बादशाह की दुआ कबूल की। 300 साल के बाद ये गार में सोए हुए नौजवानों को अल्लाह ने दोबारा उठाया। कुरान में मौजूद है, वलबिथू फी कहफिहिम 300 सिनीन वज़दादू 9। 309 साल तक सोते रहे, कमरी महीने के एतबार से। इन सालों के एतबार से इस्लामी महीने जो चांद से चलते हैं, हर 100 साल पर 3 साल का फर्क आ जाता है। 3 साल का फर्क आ जाता है। 300 साल शमसी होंगे तो 309 साल कमरी होंगे। कुरान पाक में इसका जिक्र है। तो 309 साल के बाद कमरी महीने के एतबार से जब वो उठे, बेदार हुए, दीवार गिर गई और ये लोग बाहर आए। और फिर खाना खरीदने के लिए एक साथी आए थे और वो पकड़े गए, और उस जमाने का जो बादशाह था उसके पास ले जाया गया इनको। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे पास ये पुराने सिक्के कहां से आए? 300 साल पहले के सिक्के लेकर वो खाना खरीदने आए थे। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, 309 साल के बाद जब ये उठे, बेदार हुए, इनकी हालत क्या थी? इनके बाल बहुत बड़े हो चुके थे, नाखून भी बड़े हो चुके थे, लेकिन आपस में ये कह रहे थे, कुरान में क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिथ्तुम, उनमें से एक ने दूसरे से कहा कितनी देर ठहरे रहे हम? तो दूसरों ने कहा क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौम, शायद हम सुबह आए थे, दोपहर हो रही है, इतना ही वक्त हुआ होगा। तो उन लोगों ने कहा नहीं, ज्यादा ठहरे होंगे क्योंकि निशानियां कुछ बदली हुई दिख रही है। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि 309 साल सोने के बाद भी उन्हें एहसास नहीं कि इतना लंबा वक्त गुजर गया। ये रब ताला की शान है, जिसे चाहे नरमी के साथ सुलाए, जिसे चाहे अजाबात में सुलाए। एक बुजुर्ग ने लिखा है, कब्र की रात ऐसी होती है, कुछ लोगों के लिए 1 मिनट 1 साल के बराबर होगा। कब्र में 1 मिनट गुजरता नहीं है। कब्र में हर लम्हा मुश्किल अजाबात का सामना करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो 500 साल 700 साल कब्र में सोए होंगे। क़यामत के दिन जब उनको उठाया जा रहा होगा, वो ये कहते हुए उठेंगे कि कल तो हमारे घर वालों ने दफन किया था, आज क़यामत आ गई।
رب تعالیٰ جس کے لیے چاہے زمانے کو گھیر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے زمانے کو طویل کرتا ہے۔ اصحاب کہف اٹھے، میں بتاتا ہوں کس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد واقعہ بڑا طویل ہے، دوبارہ وہ پھر سو گئے، ان کو نیند لگ گئی، اور جو نیا بادشاہ تھا اس نے دیکھا، ان کی قوم نے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیے۔ 300 سال بعد بھی رب ذوالجلال سوئے ہوئے ان کو پھر سے دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، 300 سال کیا ہوتے ہیں؟ 300 سال قبروں کے حالات آپ کو پتا ہے، 3 دن کے بعد جسم پھٹنے لگتا ہے، ناک سے اور منہ سے پیٹ کا گودا باہر آنے لگتا ہے، 8 دن 10 دن گزرنے کے بعد کانوں سے بھیجا بہ جاتا ہے، آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور 40 دن کے اندر تو پیٹ پھٹ کر کے اس کے کلیجے انتڑیاں سب باہر نکل چکی ہوتی ہیں، سب نکل جاتا ہے۔ اس کا تعفن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر پائے، اور 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر ممبئی میں تو قبریں کھود دی جاتی ہیں، اور وہاں سوائے ہڈیوں کے کیا ملتا ہے؟ یہاں تو پلس آپ مسالہ لگا کر کے دفن کرتے ہیں کہ جلدی گل جائے۔ میرے عزیزو، 6 مہینے کے اندر سوائے ہڈیوں کے جسم میں کچھ نہیں رہتا، آنکھیں تک گل چکی ہوتی ہیں، بال تک جا چکے ہوتے ہیں، کھوپڑی میں کچھ نہیں رہتا۔ یہ ہمارے میتوں کا حال ہے، لیکن 300 سال کے بعد رب تعالیٰ اصحاب کہف کو اٹھایا تو ان کی اصلی شکلوں کے ساتھ اٹھایا، جسموں کے ساتھ، بالوں کی اضافت کے ساتھ، اور ناخنوں کی بڑھوتری کے ساتھ انہیں بیدار کیا۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان اصحاب کہف کے جسموں کو اللہ نے بچا رکھا۔ دوسری چیز میں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ دوسرا بادشاہ جو عادل تھا، اس نے ایک کرامت دیکھی، پھر اس کے بعد وہ سو گئے، پھر نیند میں آ گئے، انہوں نے دیوار لگا دی، اور قوم کے اندر یہ عقیدہ بیدار ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ فرمائے گا۔ بات ہو گئی، لیکن اب وہ اصحاب کہف کا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ تم دیکھو گے سورج، وہ غار کیسا ہے پتہ ہے؟ غار ایسا کہ چاروں طرف سے دیوار اور بیچ میں کھلا ہے، چاروں طرف سے ڈھکا ہوا، بیچ میں کھلا ہے، آسمان سے ان کے بیچ میں کوئی چیز نہیں۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی سورج گزرتا ہے، موسموں کے اعتبار سے سورج کے الگ الگ راستے ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف جو سورج جاتا ہے الگ الگ راستے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب بھی سورج ان کے اوپر سے جاتا ہے تو کبھی دائیں جانب ہو جاتا ہے، کبھی بائیں جانب ہو جاتا ہے، اپنی تیز روشنیاں ان کے جسموں پر نہیں ڈالتا۔ سورج کی تپش چاہے سخت گرمی میں ہو، اصحاب کہف کو نہیں لگتی۔ روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ٹھنڈیاں، بارشیں ان کے جسموں کو کچھ نہیں کرتی، جبکہ وہ کھلے آسمان پر سوئے ہوئے ہیں، یعنی بغیر چھت کے زمین پر سوئے ہوئے ہیں، سورج ان کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی ان کو دیکھنے کی ہمت کرے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ تمہارے دلوں پر رعب ڈال دے گا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، دیکھ نہیں سکو گے ان کو۔ اللہ ان کی حفاظت ایسی کر رہا ہے۔ چلو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو گیا، اب میں بتاتا ہوں یہ کون تھے، کون تھے، کیوں ان کے لیے اتنی فضیلت؟ کیا وہ نبی تھے؟ کیا وہ رسول تھے؟ کیا وہ شہید تھے؟ جبکہ روایات میں، قرآن میں، تفسیر میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ کیا وہ پوری رات تسبیح پڑھتے تھے؟ کیا وہ کنٹینیو روزے رکھتے تھے؟ کیا وہ عبادتوں میں مسلسل رہتے تھے؟ نہیں، اس کا بھی ذکر نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، شہید تھے، کہیں نہیں ملتا کہ وہ بہت عبادت گزار تھے۔ قرآن میں اتنا بتایا گیا انہم فتیۃ، بس وہ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، بس وہ نوجوان تھے اور اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ ذکر جو آیا ہے قرآن میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، برابر قرآن کے بیچوں بیچ میں آیا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک، اس کے برابر بیچ میں سورہ کہف ہی ہے، اور سورہ کہف میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ نوجوان تھے
ایک مفسر نے فرمایا اللہ نے نوجوانی کا ذکر قرآن کے بیچوں بیچ میں کیا، ایسا لگتا ہے زندگی بھی بچپن سے شروع ہوتی ہے بڑھاپے میں ختم ہوتی ہے، اس کا بالکل بیچ کا حصہ جوانی ہوا کرتا ہے، بالکل بیچ کا حصہ جوانی ہوا کرتا ہے، اور جوانی کا ذکر اللہ نے قرآن کے بالکل بیچ میں فرمایا ایک بہت بڑی حکمت کے ساتھ۔ اور اصل زندگی مغز انسان کی زندگی کا یہ جوانی ہے، ختم ہونے کے بعد پچھتاوا رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، پھر بڑھاپے میں کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ جوانی میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے تم عیش و عشرت میں گزارتے رہ گئے، اور بڑھاپے میں صرف کرسیاں ہی تو رہ گئی، کونے رہ گئے، ٹیک رہ گیا، جو خشوع و خضوع تمہارے اندر آنا تھا وہ نہیں آ سکا۔ بڑھاپے میں عبادت کرتے کرتے کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، سجدہ کرنے کی خواہش تو بہت ہے لیکن گھٹنے جھکتے تک نہیں، کھڑے ہونے کی خواہش تو بہت ہے لیکن کمر ساتھ دیتی نہیں۔ یہ سب وقت گزر جانے کے بعد، اور جوانی میں اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے۔ آج جو جوان ہیں میرے عزیزو وہ امتحان کے وقت سے گزر رہے ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اگر اس امتحان میں تم ڈگمگا گئے تو بڑھاپا عذاب بن جائے گا، اور اس کے بعد کی زندگی تو تمہیں کچوکے لگاتی رہ جائے گی۔ داغ لگ جاتے ہیں، دھلے نہیں جاتے، یہ زندگی پر پریشان کرتے ہیں۔